الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے رحمان یا رحیم یا عفو یا کریم، تو معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، معاف فرما. مشاہدین، بفضل تعالی ہم جو سلسلہ قصص الانبیاء علیہم السلام کا شروع کیے ہیں، جس میں آپ نے اس سے پہلے کی قسط میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے تھے، جو اس سے پہلے کی 2 قسط آپ نے سماعت فرمائے، جس میں ابتدا سیدنا نوح علیہ السلام کا ابتدائی بیان، پھر اس کے بعد آپ نے جب تبلیغ وحدانیت کی دی اور اپنی امت کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی، کتنے سال آپ نے دی، آپ نے اس کا بیان اس سے پہلے سماعت فرمایا. 950 سال تک بنا کوئی مایوسی کے، بنا کوئی تھکے کے آپ نے دعوت تبلیغ دی، اور آپ کی قوم نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ 950 سال کی محنت کے بعد آپ کو جو اس کا صلہ ملا تھا، اتنی امت میں آپ کی صرف 80 خاندان نے ایمان لایا تھا. اور اس کے بعد وہاں کے جو بڑے تاجر اور وزراء یعنی تھے، ان لوگوں نے آپ سے یہ چیز کا مطالبہ کیا کہ آپ غریبوں کو چھوڑ دو تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ زیبا نہیں دیتا کہ ہم غریبوں کے ساتھ میں بھی تمہارے کو نبی مان کر تمہاری اطاعت کے اندر آ کر جھک کے یہاں پر بیٹھے رہیں. تو آپ نے کہا دیکھو بھائی، میں تو آپ کو رب تبارک و تعالیٰ مالک الملک، آپ کا رب میرا رب، آپ کا مالک میرا مالک، آپ کا شہنشاہ ہمارا شہنشاہ، ان تمام رب کائناتوں کا رب جو شہنشاہ ہے وہ ایک اللہ واحد ہے. میں تو اس کی آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، میں نہ ہی آپ سے کوئی اجرت مانگ رہا ہوں، بلکہ یہ آپ کو میں آپ کی نجات کا راستہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. بہرحال لوگوں نے نہیں مانا. پھر حضرت اور آپ سے یہ کہا کہ جاؤ، اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہم جس چیز سے آپ ہم کو ڈرا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ عز و جل کا عذاب آ جائے گا، تو پھر آپ کو عذاب کو لا کے بتاؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکایت کی، اور ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں اب ہار گیا ہوں ان لوگ کو ہدایت کرتے کرتے، اب جو ہے تو ہی مجھ کو کامیابی دے سکتا ہے. اللہم ربی لا تذر الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کو کافروں کا در مت بنا. سمجھے، ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو آباد کرتے رہا، ان کو اپنی پکڑ میں نہیں لے گا، تو تیرے جو عبادت کرنے والے جو بندے ہمارے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جب بددعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے ہمارے نبی اب آپ کو ہم ایک حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کشتی تیار کرنا شروع کر دو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے احکامات کی مطابقت کرتے ہوئے، احکامات کو سنتے ہوئے، بِأَعْيُنِنَا یعنی ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہم آپ کو جو تو کشتی کیسا بنانا ہم بتاتے رہیں گے، کیونکہ کشتی کس طرح سے بنانی چاہیے بشریت کے اندر اس کا علم نہیں آیا تھا، اور کشتی کا کیا کام ہوتا ہے اس کا بھی علم نہیں آیا تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ساتھ میں اس کا حکم دیتے گیا. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم بھی بتا دیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اب آپ جو ہے اس کشتی بنانے کے دوران ہم سے جو تو کوئی قسم کی مخاطبت نہیں کرنا کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے یا ان کے پر عذاب وغیرہ نازل کر دے. انہم مغرقون، ہم نے ان کا ڈوبنا جو ہے ان کے لیے لکھ دیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی. آپ نے اس سے پہلے کے قسم میں سماعت فرمایا کہ وہ کشتی 350 ہاتھ چوڑی تھی اور 600 ہاتھ لمبی تھی، اور پھر اس کی بلندی کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جو 120 فٹ تقریباً جب وہاں کے آدمی تھے تو پھر ان کو چلنے پھرنے کے لیے ہم جو ہے 6 فٹ کے ہیں تو ہمارے گھر 12 فٹ کے ہم بنائے ہوئے ہیں. سمجھے 12 کے آباد نے 11 فٹ کے بنائے ہوئے ہیں گھر، یعنی اونچائی میں 6 فٹ کے بھی نہیں ہے بہت سارے. بہرحال یعنی وہ لوگ اپنی اس سے آدھے سے زیادہ بنائے تھے. تو
درج اس کے اندر تھے، طبقات تھے، تو ان طبقات کے حساب سے آپ کی 3 منزلہ کشتی تیار ہو گئی. نیچے کے حصے میں چوپائے یعنی جانور وغیرہ، اور پھر درمیانی حصے میں منزل میں آدم بشریت کو رکھا گیا، اور اس کے بلند حصے میں پرندوں کو رکھا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیار ہونے سے پہلے ان کے ملا نے آگے کہا، یا نبی اللہ صرت نجارا ان کنتا بعد ان کنتا نبی، اے نوح علیہ السلام آپ جو ہے تبلیغ دین کرنا چھوڑ دیے، اب آپ جو تو بڑائی بن گئے، نبی سے جو تو نبوت ہٹ کر آپ کشتی بنانا شروع کیے، لوگ مذاق اڑانے لگے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس کا مذاق اڑانے کا جو تو مذاق چکوا دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کہا تو آپ کی کشتی احادیث میں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ 100 سال تک آپ کو جو تو کشتی بنانے کے اندر وقت درکار ہو گیا، کیونکہ کشتی بہت بڑی تھی اور پہلی مرتبہ بن رہی تھی. اور بعض روایتوں میں آیا کہ آپ تو درخت پیڑتے تھے پھر اسی کی لکڑی سے جو تو یہ بناتے تھے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ساگوان کی ہی لکڑی تھی. بہرحال کشتی جب تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نوح تم آپ اپنے گھر کو جاؤ اور سو جاؤ، اب آؤ آپ ہمارے ایک حکم کا انتظار کرو، جب آپ کو حکم ہوگا تبھی اس کے اندر آگے سب لوگ سوار ہونا، اب جاؤ اپنے گھر میں جو ہے آپ آرام کرو. حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا تو آپ وہاں سے گئے اور اپنے گھر کے اوپر آرام فرما رہے تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اشارہ کرتے ہیں، اس جیسا ہی ہم اشارہ کریں تو اس اشارے کے اوپر آپ دوڑتے ہوئے اپنی کشتی کے پاس آ جانا. وہ اشارہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا. وفارت النور، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم آتا ہے نوح تم جا کے انتظار کرو اور ہمارے اشارے کا انتظار کرو. تو نوح علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسا مجھ کو اشارہ ملے گا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کے گھر میں جو تنور ہے وہ تنور میں سے پانی ابلنے لگے گا، پانی ابلے گا. دیکھیے سبحان اللہ، طوفان کی اور عذاب کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے تمہارے یفیض الماء یعنی فائد کس کو بولتے ہیں؟ سیلاب کو بولتے ہیں. اس تنور میں سے پانی نکلے گا. نبی اللہ آپ کو تعجب کرے اور گھر پہ گئے اور انتظار کرتے بیٹھے کہ آگ جہاں پر ہوتی ہے اس بھٹی میں سے جو تو پانی نکلے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح فرمائے وفارت تنور، اب وہ جو ہے تنور ابلنے لگا، اب ابلنے لگا. اللہم صلی علی محمد. ایک عجیب عظیم دن آ گیا، دنیا کے ختم ہونے کا دن آ گیا. پوری جتنی چیزیں زمین کے اوپر ہے، جانور ہے، انسان ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، ان تمام بلندی والے پہاڑ دوستو عزیزو، ہزاروں فٹ بلندی والے پہاڑ، ہمالیہ کے جیسے پہاڑ، ایورسٹ کے جیسے پہاڑ، یہ سب کے سب ڈوبنے والے ہیں. وہ عظیم دن آ گیا اور وفارت تنور ویفوض الماء، اب جو ہے ڈوبنے کا وقت آ گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام جب یہ آپ کا یہ پانی نکلنا تنور میں سے شروع ہوا تو آپ دوڑتے ہوئے بھاگے کشتی کی طرف، اپنی امت کو لے کر بھاگے. تو وہاں پر ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب منظر تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے جانوروں کو وہاں پر جمع کر دیا تھا. اتنی مدت جو آپ کو گھر پہ بھیج دیا کشتی بنانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ، تو وہاں پر زمین کے اوپر کے رینگتے ہوئے جانور، سلو چلنے والے جانور، رفتار کے ساتھ چلنے والے جانور، اڑنے والے پرندے، جتنے جانور انواع حیوانات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب کشتی کے سامنے کھڑے ہوئے. ایک عجیب منظر ہے. وحشی پرندے ہیں، خون خار جانور ہے، شیر ہے، ببر ہے، ڈائناسور ہے، نہیں معلوم کیا کیا قسم کا، ہر قسم کا جانور ہے. بڑے بڑے اژدہے ہیں، بڑے بڑے سانپ ہے، بچھو ہے، ہر قسم کا جانور رینگنے والا، چوپائے، 4 پیر والے، 2 پیر والے، سمجھے 2 پیر والے وہ تو کنگارو آسٹریلیا کا نہیں دیکھے 2 پیروں کے اوپر چلتا جانور. اور نہیں معلوم کتنے کتنے جانور ہم نے جتنے بھی دیکھے ہیں، تمام کے تمام جانور آ کر سکونت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بکری ٹھہری ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں شیر کھڑا ہوا ہے، شیر اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ عظمت الہی تھی
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بچانا چاہا تو بچانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان کو طوفان کے آتے باوجود بھی بچا سکتا تھا، لیکن بشریت کو یہ چیز اپنی وحدانیت کا ثبوت اپنے انبیاء کے ذریعے دینا چاہا، ان کو یہ عظیم منظر دکھانا چاہا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ منظر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو گئے، خونخوار درندے سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا اے نوح اب ان کو اپنی کشتی میں چڑھا لو، مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر ایک جوڑے کو، جوڑا کیسا؟ نر مادہ، شیر شیرنی، ببر اس کے ساتھ ببر، بکری بکرا، اونٹ اونٹنی، ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا، ہاتھی اس کے اندر ہے، ہر جانور ہے، یہ تمام کے تمام جانوروں کو تم چڑھا لو۔ احمل فیہا من کل الزوجین اثنین واہلک الارض لمن سبق علیہ القول، اب وہ تمام چیزوں کو ہلاک ہونا ہے جس کے اوپر ہمارا قول، یعنی ہم اس سے پہلے جو بات کہہ چکے ہیں، یعنی اب زمین کے اوپر مابعثی جانوروں کے بننے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ اب اس وقت زمین کے اوپر تمام وہ بنی آدم جو پھیلے ہوئے تھے، قابل حابل کی قومیں، تمام کے تمام کفاروں کو ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس میں جو تم کیا کرنا ہے، وَمَنْ آمَنَا وَمَا آمَنَا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ لوگ جو تو آپ کی کشتی کے اندر چڑھا لو، بلکہ آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بہت کم لوگ تھے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جن چیزوں کو، جن جانوروں کو چننے کا آپ کو حکم ہوا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں حضرت نوح علیہ السلام نے لے لیا، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو آپ نے سفینہ اب جو ہے جاری ہو رہا ہے، سفینہ آگے بڑھنے کے لیے دوڑ رہا ہے حضرت، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہی یہ تمام کے تمام لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ حکمت والا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کے لیے اپنے رب کی قدرتوں پر تعجب نہیں ہوتا۔ اتنی باتیں آپ نے سنا، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ تعجب نہیں ہوتا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک ادنا سا حصہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک ادنا سا حصہ ہے کہ اتنی بڑی کشتی میں ہر قسم کا درند چرند خونخوار یہ تمام کے تمام جانور سکونت کے ساتھ کشتی کے سامنے آئے اور بیٹھ گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ نے اس کشتی کے لیے میں اپنی رحمتوں کو جو تو اتار دیا تھا۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے 3 بیٹے، آپ کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام کنعان تھا وہ، اور اس کی ماں ایک تھی، نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھی، ایک بیوی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، وہ بھی کافرہ تھی، اس نے بھی ایمان نہیں لایا۔ دیکھیے اب یہاں پر بات ایک آنے والی آیت شریف آپ کے سامنے، آپ کی بیوی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ ان میں 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ اب یہ سام، حام، یافس یہ تینوں نے ایمان لا لیا تھا، اور آپ کی دوسری بیوی نے بھی ایمان لا لیا تھا۔ ایک بیوی اور ایک جو ہے بیٹا آپ کا کنعان وہ ایمان نہیں لایا، اور آپ جب کشتی میں سوار ہو گئے، وہ مشرکوں کے اندر ہی رہ گیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، تو آپ نے آگے چل کر کہا اے بیٹا تو کشتی کے اندر سوار ہو جا، آجا ہمارے ساتھ میں بیٹھ جا۔ لیکن اس نے کہا میں یہ کشتی میں آنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کس طرح سے فرماتا ہے، آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے کام اللہ ہی کرنے والا ہے۔ انک لم تہدی لمن احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے کہ آپ جس کو چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دیگر اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے اور ان کو بلاتے تھے، تو وہ لوگ جب آپ کی تبلیغ کو نہیں سنتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں فرقہ بندی نہیں چل رہی ہے،
ایک آدمی اس کو صحیح تعلیم دیتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتا اور اس کے اپنے والدین کے ساتھ بھی جو تو گستاخی کر جاتا ہے. تو یہ آیت شریفہ ہمارے لیے ہے دوستو، کیونکہ قرآن منہج اور دستور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اترنے والی چیز ہمارے لیے ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے نصیحت کے لیے ہم کو اس کے اندر نازل فرمایا ہے. بہرحال آپ کی کشتی کے اندر سب جانوروں کو سوار کر لیا گیا. رب تبارک و تعالیٰ رب کائنات کا حیرت انگیز حکم نازل ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا. ایسے ماء منہمر، ایسا پانی تھا کہ پہاڑوں سے الٹ کر آ رہا تھا. دوستو عزیزو، یہ پانی بارش کا پانی نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے آسمان کے پورے دروازے کھول دیا تھا. تو ہمالیہ کے پہاڑوں جیسا پانی ان کے اوپر گر رہا تھا. ایک بستی پہ نہیں آ رہا تھا، ایک ملک پر نہیں آ رہا تھا، بلکہ تمام کائنات کو ڈبانے کے لیے یہ پانی جو تو نازل ہو رہا تھا. اور تیزی کے ساتھ یہ پانی زمین کے اوپر پہاڑوں سمیت گر رہا تھا. جیسے ایک ڈول میں سے جب پانی کو ہم پورا پلٹ دیتے ہیں تو کس طرح سے گرتا ہے، آسمان اپنا پانی اس طرح سے پلٹ دیا. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کے سینوں کو پھاڑ دیا. زمین سے پانی اوپر کر پہاڑوں کے جذبات پہاڑوں سمیت تو مار رہی ہے زمین، آسمان سے پہاڑوں سمیت پانی نیچے جو تو ابھر رہا ہے، نیچے سے پانی ابھر رہا ہے، اوپر سے پانی گر رہا ہے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، دونوں پانیاں مل گئے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، آسمان کا پانی مل گیا، زمین کا پانی مل گیا. عَلَى الْأَمْرِ قَدْ قُدِرَ، جو حکم رب تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بنایا تھا ان ڈوبنے والوں کی وہ تقدیر پوری ہو گئی. یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے اور ہم رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور ہماری قدرت نے پوری ہو گئی. یہ قطرہ بھی آسمان سے ایسا نہیں گرتا تھا جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اور مرضی کے مطابق نہیں گرتا تھا. ایک میں دوسری حدیث کی طرف جا کے آپ کو آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانی کا ہر ایک قطرہ فرشتے جہاں رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہیں پر پہنچا دیتا ہے. دروازے کا چھو و چر کرنا بھی رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمہید ہے. اس کے حکم سے ہی دروازہ چھو اور چر کرتا ہے. آپ سمجھیں گے کہ بھئی ہمارے گھر میں چھت کمزور ہونے کی وجہ سے پانی گر گیا، نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گرا ہے. ہر چیز انسان کے ساتھ میں وجوہات ہوتی ہے. کیا ہر ایک آدمی دولت مند ہوتا ہے؟ سمجھے، بعض آدمی تو بیچ میں بھی دولت مند ہو جاتے ہیں. سب رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں. یہ خطرہ بھی کہیں پر بھی نہیں گرتا اور سب کے سب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. بہرحال رب العالمین کے مطابق اس کا حکم برابر ہوا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے اِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کو بال کی کھال کو تک ہم نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے. اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحتیں ہماری ہدایت کے لیے فرماتا ہے. اب نوح علیہ السلام کہنے لگے ارکبوها بسم اللہ مجریہا، پانی طوفان چوک طرف سے امڑ امڑ کر آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ کشتی میں چلنے والی مجریہا و مرساہا. یہ اب کشتی چلنے والی ہو گئی. کہاں تھی بھائی وہ کشتی؟ آپ نے گزشتہ قسطوں میں سماعت فرمایا کشتی پہاڑ پہ بنائی گئی تھی، زمین پہ نہیں، نہ سمندر کے قریب بنائی گئی تھی. اب جو کشتی چل رہی ہے نہ دریا میں چل رہی ہے نہ ندی نالوں میں چل رہی ہے، بلکہ ایک پہاڑ کے اوپر سے کشتی کو جو ہے پانی کو اٹھا لینا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوها بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی غفور رحیم. یہ اب چلنے والی ہماری کشتی ہے جو پانی کے اوپر مرساہا، اس کے اوپر چلے گی یہ کشتی. میرا رب، ہمارا رب معاف کرنے والا رحیم ہے، ہمارا رب غفور اور معاف کرنے والا رحیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
عذاب الہی نازل ہونا شروع ہو گیا اور زمین سے نکلنا شروع ہو گیا، زمین ڈوبنا شروع ہو گئی، پہلی سطح کی چیز ڈوبنا شروع ہو گئی، درخت ڈوبنا شروع ہو گئے، پہاڑ ڈوبنا شروع ہو گئے، چاروں طرف سے پانی آ گیا اور ساری زمین کے اوپر کی خلقتوں پر ایک بہت بڑی آفت نازل ہو گئی اور سب کے سب ہلاکت کے منہ میں جو تو جا گرے۔ یہ ایک بھیانک منظر تھا، پانی کی موجیں آ رہی ہیں، پانی اوپر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو جب دیکھا تو باپ کا سینہ جگر للچایا کہ میرا خون وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ آخر میں التجا کر کے کہنے لگے، اے میرے بیٹے آجا میری کشتی کے اندر۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ندا دی۔ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، وہ دور کھڑا ہوا تھا۔ ارکب معانا، بیٹھ جا ہمارے ساتھ میں۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں کے ساتھ مت رہ بیٹا، ہمارے ساتھ آ جا۔ لیکن اس بیٹے نے کہا نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ میں نہیں آؤں گا، مجھ کو تمہارے رب کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ یا بنی آدم، اب اس نے جو بیٹھنے سے بنی آدم، یا بنی یعنی میرے بیٹے آگے بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگا جبل یعصمونی، آپ کا یہ جو طوفان ہے آپ لے کر آئے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں جتنے کافر تھے نبیوں کے معجزات کو سحر کہا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں آؤں گا، میں جو ہے یہ پانی ابھی زمین کے سطح آ رہا تھا نا، بولا میں یہ بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو وہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا۔ اب بنی آدم کی قوم دو قسطوں میں بدل گئی، ایک مومنین کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں ہے، ایک کافروں کی جو زمین کے اوپر تھی، وہ سارے کے سارے ڈوبنے والے تھے۔ اور ان کا بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمونی، نہیں میں نہیں آؤں گا، میں تو اس طوفان، یہ تو معمولی سا طوفان ہے اور بارش ہے اور سیلاب ہے، میں بچ جاؤں گا اور اس پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، وہ مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے آجا بیٹھ جا، سن لے میری بات کو، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، آج اللہ کا حکم ہے، یہ عذاب آ رہا ہے آسمان سے، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں حدیث آئی ہے کہ اس وقت اگر کوئی رحم کے قابل ہوتا تو ایک عورت تھی، کافرہ مشرک عورت تھی، اس کے گود میں بچہ تھا، وہ جب پانی، کافرہ تھی کشتی میں نہیں آ رہی ہے، جب پانی چڑھتے گا تو جہاں جہاں دیکھتی بلند چوٹی دار پہاڑوں پر چڑھتے جاتی، پھر اس کے بعد جانے کے بعد میں پانی اس کے پاس آتے ہی جاتا، بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیتی، پانی اور چڑھ گیا، گود تک پانی آ گیا تو بچے کو موڑے پر بٹھا لی، موڑے تک پانی آ گیا تو بچے کو سر پہ بٹھا لی، سر پر پانی آ گیا تو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لی، اس کی ممتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس نے بھی نہیں بچ سکی۔ کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے دوستو، اللہ کی وحدانیت کے اوپر آ جاؤ، انبیاء کی اطاعت کے اوپر آ جاؤ۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دے ہی رہے تھے، وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی موج لپیٹا آ گیا۔ نوح علیہ السلام پر بیٹا آ جا، بیٹھ جا، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک موج آئی، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، اس نے جو ہے تو غرق ہونے والوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ میں سب کو فرمایا تھا کہ میں تم کو اور تمہارے اہل کو اس طوفان سے نجات دوں گا، اے نوح میں تم کو اور تمہارے اہل کو اس طوفان سے نجات دوں گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک موج کا شکار ہو گیا اور غائب ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے ندا لگائی اپنے رب کے طرف، دے کے بچہ کافر ہے لیکن باپ کا خون اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے۔ فقال ربی ان ابنی من اہلی، کہنے لگے اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے خاندان میں سے تھا، اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، ان وعدک الحق، تیرا حق برابر ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آداب، نبی اللہ کے آداب کا آپ شکایت نہیں کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے گلہ نہیں فرما رہے، بولے اے اللہ آپ بولے تھے
میں تم کو اور تمہارے خاندان کو اس سے نجات دوں گا. تمہیں وہ یاد دلا رہا ہوں جو میرا بیٹا تھا میرے خاندان میں سے تھا. حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیا, فرمایا اے نوح میں نے آپ کو حکم دیا تھا, کشتی بنانے سے پہلے میں نے کافروں کے تعلق سے کیا فرمایا تھا, وَلَا تُخَاطِبْنِي إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. جس نے ظلم کر لیا اپنی نفسوں پر, اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا, رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف نہیں کیا, وہ ظالموں میں سے تھا, اپنے نفس پر ظلم کر لینے والا تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا, جو مجھ کو نہیں مانتا وہ تمہارا اہل ہو سکتا. بولے نہیں یا رب العالمین مجھے معاف کر دے رب تبارک و تعالیٰ. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت تو پھر دوہرا کر کہہ رہا وَلَا تُخَاطِبْنِي, میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ ڈوبنے والوں کے تعلق سے میرے سے کبھی پھر خطاب نہیں فرمانا. اور کشتی تیار ہونے سے پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی اور ہم سے کوئی بات نہیں کرنا, ان کا ڈوبنا ہم نے مقرر کر دیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر معروضہ نہیں کرے, کافر کی طرف سے آپ معروضہ نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا اس کو آپ جو تو یاد دلانے. تو رب تبارک و تعالیٰ وضاحت میں فرما رہا ہے, قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, تم میرے اہل سے ہو. اہل اللہ کس کو بولتے دوستو, اس کو بولتے اللہ والے, جو اللہ والوں کے ہے ساتھ ہے وہ بھی اللہ اہل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پر بیعت فرمانا ہے, نبی کے بعد میں خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت فرمانا ہے, پھر اس کے بعد جتنے پیشوا علماء ہمارے آ رہے ہیں ان کے ہاتھ کے پر بیعت کرنا ہے, ان کے مرید ہونا ہے, تاکہ دنیا کے اندر ہمارے جینے میں ہمارے مرشد سے ہم رشد و ہدایت لیں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں آج کل کے چٹے بٹے مرشدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مرشد اس کو بولتے مرشد جو مصدق عالم ہو, قرآن شریف کا جاننے والا ہو, احادیث کا جاننے والا ہو, کچھ بھی نہیں آتا ہر ایک شملے پیلے ٹوپیاں پہلے کے بیٹھنے سے جو تو مرشد نہیں ہوتے. مرشد کون ہوتے ہیں, جس کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو, اس کی وحدانیت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہو, اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے اہل اللہ اور ان کے مرید انہی میں سے ہوتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے کیسے ہو سکتے ہیں. عجیب بات آ رہی ہے, اے نوح تمہارا بیٹا تو کافر تھا اور کفر میں واقع ہو گیا, تو کفر ہونے کی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے ٹوٹ گیا. ہمارے اسلام میں جس طرح کافر کا یعنی اسلام میں اگرچہ میری اولاد میں سے اگر کوئی کافر ہو گیا تو میری وراثت کے اندر اسلام میں دوستو وہ میرا وارث نہیں ہو سکتا, یعنی میری جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا. میں جس دین پر ہوں, اسلام پر ہوں, میرا بیٹا بھی مسلمان رہا تو ہی میری جائیداد کا وارث ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوتا. یہ ہماری شریعت ہے اور وہ اس کا بائیکاٹ ہو گیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی شکایت نہیں کی بلکہ معروضہ پیش کیا. رب تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی فرمایا وَأَنْتَ ارحم الراحمین. بہرحال نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلتے رہی, طوفانوں کے اندر آ کر 5 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی. آپ میرا بیان یوٹیوب کے پر قربانی کے نام سے میرا ایک بیان ہے وہ سماعت کیجئے, اس میں کعبۃ اللہ شریف کہاں کب سے بنا ہوا ہے, کہاں سے بنا ہوا ہے, یہ سب اس میں لکھا ہوگا. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر بنیاد ڈالی ہے, جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْقَوَاعِدِ, یعنی اس قواعد کے اوپر ہی, اس کی بنیادوں پر ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بنانے کے لیے کہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی آپ نے پہلی قسم سماعت فرمایا, حج کو گئے ہوئے تھے, یعنی وہ بھی جا کے طواف کرتے تھے. کعبۃ اللہ شریف دنیا کی کائنات کے ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا تھا. تو نوح علیہ السلام کی کشتی 5 مہینے تک کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی, رب تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے سامنے تھی. احادیث کے اندر
اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے. پھر اس پر کشتی کے اندر ہر قسم کا جانور ہے. اب کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا بیان میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہے. اس کے بعد کے بیان میں کشتی کہاں پر جا کے رک رہی ہے, پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سے کتنے آدمی اتر رہے ہیں, پھر جانوروں کی کیفیت کیا ہے, وہاں سے بیان کروں گا. رب تبارک و تعالی قرآن و حدیث کے سننے سے ہم کو نصیب عطا فرما اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو دین کا صحیح و سالم راستہ جو تو عنایت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.